کہ سب سے بدترین الیکشن کروایا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کراچی سے جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، پوری پنجاب میں جو پنجاب کی جو حکومت ہے وہ بھی جس طرح انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا، اور ابھی یہ جو ہے نا چنگا مانگا انہوں نے لگایا ہوا ہے، تو ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے، حالات کا مقابلہ کریں گے، پوری طرح عوام میں بھی جائیں گے اور سب سے قانونی جنگ بھی لڑیں گے. مجھے صرف اس بات پہ افسوس ہے کہ ایک پارٹی جو سب سے بڑی پارٹی ہے، جس کی پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، پورے پاکستان میں عوام نے اس کے اوپر اعتماد کیا ہے، اس کے مینڈیٹ کو اپنی چوری کیا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی گورنر بنے گا، کوئی پرائم منسٹر بنے گا، کوئی صدر بنے گا اور یہ ملک آگے بڑھے گا. یہ انشاءاللہ ہم آپ کا مقابلہ کریں گے. ہم نے چوری تو دیکھی ہے، آپ لوگوں کی دیگی کارنامے تو ہم نے دیکھے ہیں، لیکن ہم نے ووٹوں کی چوری سے حکومت بننے والی چیز نہیں دیکھی ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ جو انہوں نے کل بندر بانٹ کی ہے، ہمیں امید ہے، اب بھی عدالتوں سے ہم توقع رکھ رہے ہیں. ہم نے پٹیشن داخل کی ہوئی ہیں، ہم جو ہے نا عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں. تقریباً ہمارے اعداد و شمار کے مطابق ٹوٹل سیٹس ہمارے 180 نیشنل اسمبلی میں بنتی ہے، اور تقریباً 220 جو ملا کے جو وہ بنتی ہے ہمارے پنجاب میں، اور کے پی کے بھی ہماری حکومت بن رہی ہے. بلوچستان میں بھی اس طرح ہمارے جو مینڈیٹ اس کو چوری کیا گیا ہے. انشاءاللہ بھرپور مقابلہ کریں گے. کسی طور پر جو ہے نا یہ حکومت نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ جعلی مینڈیٹ والی اور ایک جعلی حکومت ہوگی. اسد قیصر صاحب یہ بتائیے گا، پہلے پی ٹی آئی کا موقف تھا کہ جو الیکشن نتائج آئے ہیں اس پہ تو آپ کے گریونسز موجود ہیں، آپ الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہیں، عدالتوں میں بھی گئے ہیں، لیکن پہلے پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ہم وفاق میں بھی حکومت بنائیں گے، پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں. پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم مرکز میں اپوزیشن میں بیٹھیں گے. کل شہباز شریف نے آپ کو پھر ایک مرتبہ دعوت دی کہ اگر پی ٹی آئی اپنی اکثریت ثابت کرتی ہے تو ہم ان کو ویلکم کہیں گے، آئے حکومت بنائیں. میں شہباز شریف صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر تھوڑی بھی وہ مورل جو آپ کے اندر کریکٹر ہونا، کم از کم آپ یہ تسلیم کریں کہ آپ نے شکست کھائی. جو آپ نے اپنے نمبر بھی بڑھائے ہیں، وہ کتنے نمبر ہیں؟ ایک کوئی 70 کے قریب، 70 72 73 جو نمبر ہے، وہ نمبر بھی اس لیول کی نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر اس کے اوپر بنے. یعنی آپ اقلیت میں ہیں، آپ اکثریت میں نہیں ہیں. عوام نے آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا ہے، اور جب عوام نے آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا تو کس منہ سے آپ وزیر اعظم کہلائیں گے؟ آپ تھوڑا مورلٹی دکھائیں، تھوڑا یہ گریس دکھائیں کہ میں جو ہے نا اس حکومت میں نہیں بیٹھوں گا. ہم بنیں گے. دیکھیں، ہمارا تو فارم 45 ہے نا، یہ تو لیگل ڈاکومنٹس ہے. ابھی یہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی جعلی فارم 45 بنا رہے ہیں اور ٹپے لگ رہے ہیں. وہ ہمیں پتہ ہے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو فارم 45 ہے اس کے مطابق جو ہے نا، ہم نے تو سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا تھا، اور اب بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ براہ کرم اس ملک پہ رحم کریں. آپ جو ہے نا، جو کمشنر نے اس دن جو انکشافات کیے ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا جوڈیشل انکوائری بنائے، اور جو جس کا مینڈیٹ ہے اس کو اس کا مینڈیٹ دے. یہ ملک تک آگے بڑھ سکے گا. اگر آپ جعلی مینڈیٹ والے لوگوں کو، جس کو عوام نے مسترد کیا ہے، اس کو آپ بٹھائیں گے تو وہ کیسے ملک کے مسائل حل کر سکیں گے؟ اس ملک کی ضرورت اس میں ہے کہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے. اچھا، آپ نے کمشنر راولپنڈی کے بیان کا تذکرہ کیا، اور آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اب بھی پورے ملک سے 100 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت قیادت ہے ان سے رابطہ کیا اور دھاندلی کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا ہے. مزید بڑے نام بھی سامنے ہیں. کون سے ایسے نام ہیں جنہوں نے دھاندلی کے حوالے سے اعتراف بھی کیا، وہ سامنے آنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت تو جو جرت کر رہے ہیں، جو بہادر ہے، آپ نے دیکھا، وہ اسسٹنٹ کمشنر نے بھی ایک ویڈیو آپ کی نظر سے گزری ہوگی، اس نے بھی، اگر کوئی کسی کو نظر نہیں آتا اور کوئی جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں اس لیے عدلیہ سے مخاطب ہوں. اگر آپ نے حلف لیا ہے اور آپ نے کہا تھا چیف جسٹس صاحب کہ ہم جو ہے نا آئین کے مطابق چلیں گے، ہمارے لیے آئین مقدم ہے. جب آپ کے لیے آئین مقدم ہے تو آپ کے لیے ٹیسٹ کیسے انتخابات کی پروب کرے، اور جس نے مینڈیٹ چوری کیا اس کے خلاف جو ہے نا قانونی کارروائی کرے، اور جس کا مینڈیٹ ہے اس کو اس کا مینڈیٹ دیا جائے. اسد قیصر صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں جو معاہدہ ہوا اس میں پیپلز پارٹی نے وفاق میں کوئی بھی وزارت نہیں دی، وزارتیں لینے سے انکار کر دیا ہے. آپ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، وہ ان کے آپس میں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس
बड़े बड़े ऑफिस आ जाएं और वो रिलैक्स होकर इंजॉय करें और फिर वोट देंगे, फिर आवाम को कहेंगे कि देखो हम तो हुकूमत में हिस्सा नहीं है। भाई कैसे हिस्सा नहीं हो? तुम उसके वोट पे जो है ना सदर बनोगे, तुम उसके वोट पर जो है ना सेनेट चेयरमैन या स्पीकर बनोगे, और वो तुम दोनों इक्वल। ये PDM 2 है, ये PDM 2 है। PDM ने 16 महीने इस मुल्क को कंगाल करके रख दिया। बदतरीन माशी पॉलिसी। ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है इसहाक डार, ये उस वक्त भी फाइनेंस मिनिस्टर था और अब भी फाइनेंस मिनिस्टर है। तो मैं समझना कासिर हूँ कि वो कौन सा फार्मूला होगा कि उस वक्त जो है ना उसके पास वो फार्मूला नहीं था, वो इस तरह अभी नया फार्मूला उसके पास आ जाएगा, वो कोई बड़ा काम कर गया। देखिए इनके पास न मंसूबा है, ये डिफीटेड हैं, साइकोलॉजिकली उन्होंने शिकस्त मान ली है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इमरान खान जो है ना अभी इसको मज़ीद जेल में नहीं रख सकेंगे। हम बहुत जल्द देख रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला इस मुल्क में जो है ना इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म होगा। जो अगर अदलिया ने, मैं समझता हूँ कि अगर अदलिया ने जो हमारा जो मेरिट के मुताबिक फैसले की तो इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस मुल्क में आएगी इंशाल्लाह। देखिए सबसे पहले तो हमने ये फैसला नहीं किया, इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे, क्योंकि जो हमारा मैंडेट है, जो हमारे इस वक्त नंबर्स हैं, हम उसके लिए भरपूर कानूनी जंग लड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमारा हक है हमें मिलेगा और हम ही हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह।